آپ میں سے کافی لوگوں سے ناخوش ہیں. اسلام آباد کے چیف جسٹس سے آپ, ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے آپ ناخوش ہیں. ہیش ٹیگ ان کے خلاف چلتے رہتے ہیں. چیف جسٹس کے اوپر عدم اعتماد, پورا الیکشن کمیشن آپ نے فارغ, آرمی چیف کے اوپر اعتراض, ڈی جی آئی ایس آئی کے اوپر اعتراض, ایف آئی اے سے آپ خوش نہیں ہیں, آئی بی سے آپ خوش. بڑی تفصیل. اور میں کیوں کہہ رہا ہوں, کیونکہ ہر ناخوشی کا جو جملہ ہے اس کے پیچھے 4-5 ٹویٹس میں نے رکھے ہوں. اگر کہیں گے تو میں پڑھ کے بھی آپ کو بتا دوں گا. یہ کیا ہے؟ وائی آر یو آلویز کمپلیننگ؟ میں واقعی اس کا جواب دوں؟ آپ کے خیال سے اس کا جواب دینے کی ضرورت ہے؟ میری یار سن لیں, وہ یہ ہے کہ میں آپ کو اب میں ایک ذاتی رائے بھی دینا چاہ رہا ہوں علاوہ اپنی پولیٹیکل اوپینین کے. مطلب میں دیکھ رہا ہوں, میں نے پاکستان کی بہت سی دہائیوں کی تاریخ اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. میں نے نہیں دیکھا کہ پاکستان کی ریاست نے اس طرح سے نشانہ بنایا ہو ایک مخصوص مکتبہ فکر کو. میں اس کو کہوں گا ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, ایک تھاٹ پروسیس کو ریپرزینٹ کرتی ہے. اور ایک یہ بھی میں آپ کو ذاتی تجربے سے بتا رہا ہوں جو کہ میں روز کرتا ہوں کہ کتنے وسیع پیمانے پہ اس کی مقبولیت ہے, اور وہ روز بڑھ رہی ہے. اور اس کو جتنی وہ روز بڑھ رہی ہے اس کو اور زیادہ جو ہے تشدد کا, ریاستی جبر کا نشانہ بنایا جا رہا ہے مسلسل. تو ریاستی جبر کی جو علامتیں ہیں اس کے اوپر شکایت نہ کریں تو پھر کیا کریں؟ جی ویسے مقبولیت آپ کو کس طرح پتہ چلتا ہے؟ چلیں نہیں, آپ آئیں اور ٹیمپریچر لے لیں باہر چل کے. میں اس طرح تو میں 4 بندوں سے اور بات آپ نے کیا 4 بندوں سے نہ کریں, 50 سے کر لیں. آپ جو الیکشن جو آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کو اتنا اس میں ووٹ, نہیں میں ووٹ کو تو چلیں چھوڑ دیں, میں کہتا ہوں کہ آپ کے مخالف ووٹ زیادہ پڑے ہیں آپ کو پتہ ہے, جہاں کہ کہیں باہر جاتے ہیں. نہیں وہ تو فارم 47 کے مطابق پڑے ہیں نا. ویسے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب مجھے جو حالیہ جو ہوا حملہ اور باجوڑ میں جو الیکشن اس میں آپ کی پارٹی کی پوزیشن کیا تھی؟ حالیہ جو حملہ اور سیلنگ باجوڑ کے الیکشن میں پارٹی کی آپ کی پوزیشن چوتھی تھی. میں زیادہ اہم سمجھتا ہوں اس مثال کو اس سے, کیونکہ میں یہاں پہ ذاتی طور پہ لوگوں کو جانتا ہوں, بچیوں کو جو کہ اچھے پڑھے لکھے گھرانوں سے آتی ہیں, لوگوں کو جن کا کوئی شاید پولیٹیکل افیلیشن نہیں, صرف تنخواہ کمانے آ رہے ہیں, ریسیپشنسٹ, ٹیلی فون آپریٹرز, ان کو اٹھا کے لے گئے. اور ان کو, مجھے اپنی ریاست کے اوپر اتنی شرم ہے, میں اس ملک کا شہری ہوں اور میں ایک شہری کے طور پہ اس شرم کا اظہار کر رہا ہوں کہ جن لوگوں کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں, پیپل آف انٹیگریٹی, اچھے خاندان کے پڑھے لکھے لوگ, محب وطن پاکستانی, ان کو آج ڈیجیٹل ٹیررسٹ کہا جا رہا ہے. لیکن یہ سوچ بتا رہی ہے کہ مطلب یار یہ ریاست اتنی گری ہے کہ گر جاتی ہے کہ پاتال بھی شرما جائے یار. میں یہ کہہ رہا ہوں گہری کھائی کو بھی پسینہ آ جائے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں, آپ کے سوال کا میں جواب دے رہا ہوں. نہیں صحیح آپ نے بات کی, لیکن جب یہ جو پڑھے لکھے خاندان کی خواتین اور بچیاں ہیں ان کے 4-4 لاکھ کے فیک اکاؤنٹ چلتے ہیں اور ان کے موبائل سے جو ڈیٹا نکلتا ہے اور آپ کے سامنے آ جائے گا, اس کے اندر سے غلیظ ترین کیمپین. میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں جس طرح سے ہر جو انگلی اور الزام لگایا گیا ہے پی ٹی آئی کے اوپر, ایک ایک کر کے عدالتیں کہہ رہی ہیں کوئی ثبوت نہیں ہے. عدالتیں کہہ رہی ہیں یہ ریمانڈ کرنا کوئی میکینیکل پروسیس نہیں ہوتا, ثابت کریں. پتہ لگ رہا ہے کہ قانون کیا ہوتا ہے. ٹھیک, یہ ساری بات ہو رہی ہے. ہم اس وجہ سے غصے میں ہیں کہ آپ نے بڑی زیادتی کی ہے ہمارے ساتھ. 2 باتیں ہیں. سینٹر صاحب نے پہلے یہ کہا جناب کہ ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے اور مکتبہ فکر کو یہ ریپرزینٹ کرتی ہے, ایک اسکول آف تھاٹ کو ریپرزینٹ کرتی ہے, اور جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے اس کی پاکستان میں کہیں مثال اور نظیر نہیں ملتی. میاں انور شیر صاحب کے 3 دور دیکھ لیں, ہمارا وہ حال دیکھ لیں جو آپ کی اپنی گورنمنٹ میں تھا, کتنا مختلف تھا اس سے. اس وقت شرم نہیں آئی گورنمنٹ کو, آپ کے وزیر کو, باقی لوگوں کو, کہ جب آپ نے رانا ثناء اللہ پہ 400 ہیروئن جیسے مقدمات قائم کیے, بعد میں آپ ہی کے لوگوں نے کہا کہ یہ غلط ہے. آپ مجھے بتائیں اس میں کوئی حقیقت تھی؟ مختصر بات, اب ٹائم کم ہوتا ہے آپ کے پروگرام کا, لہٰذا اس سے زیادہ جبر اور اس سے زیادہ چیزیں ہوتی رہی ہیں ماضی میں, لیکن وہ کوئی اس بات کی میں یہ دلیل نہیں دے رہا کہ اگر پہلے کوئی غلط ہوا ہے تو اب غلط ہو. ایک تو میں یہ ڈسکلیمر دے دوں. دوسری بات, جو آپ نے کہا جی کہ فلاں لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور انہوں نے ڈیجیٹل ٹیررسٹ, اب میں ظاہر اس لسٹ سے واقف نہیں ہوں کہ میں یہ ڈفریشیٹ کر سکوں کہ یہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے, لیکن سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستان کے اندر ڈیجیٹل ٹیررزم ہو رہا ہے اور یہ ہم سب جانتے ہیں, ہم مانے نہ مانے لیکن یہ ہو رہا ہے. دنیا کے کسی ملک میں طلعت صاحب, مرد ہے عورت, کسی کی اجازت کے بغیر آپ اس کی ویڈیو نہیں بنا سکتے, آپ اس کی تصویر نہیں بنا سکتے. یہاں آپ اس کے ساتھ کیا کیا کر سکتے ہیں مجھے آپ بتائیں, کوئی لمٹ ہے اس کی, اس کے خاندان کی, اس کے
خاندان کے افراد اداروں کو انہوں نے اجازت دی اور پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں اس حکومت نے اجازت دی ہے انتہا یہ ہے نہیں ہم نے اس چیز کی اجازت جاسوسی نہیں کریں دی. لوگوں کے گھروں میں بیڈ روموں میں ڈرائنگ روموں میں باتھ روموں میں لگا دے وہ اور چیز ہے میں نے اس کو اعتراض کیا لیکن آپ کے پرائم منسٹر نے تو خود انٹرویو میں کہا تھا کہ وہ کرنا چاہیے. زیادہ جذباتی ہے وہ اور چیز ہے. میں ڈیجیٹل اس کی آئینی حیثیت نہیں بدلتی. ٹیررزم کی بات کر رہا ہوں کہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے آپ دوسروں کی ٹرولنگ تو بہت لیکن ان کا ماننا ہے کہ عدالتی کارروائی اور اس کے اوپر آپ کو قصور ثابت کس کا ہے؟ اس کے اوپر قصور ہم لوگوں کا ہے, سیاسی جماعتوں کا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں عدالتی کارروائی کے ذریعے آنا چاہیے. آج سے 10 سال پہلے آنا چاہیے تھا. پوری دنیا میں لوگ اس کو فریم ورک میں لے کے نہیں آئے کہ آپ کسی کے گھر میں نہیں آپ اس طرح کر سکتے. آپ عام افراد کو تو چھوڑیں, پولیٹیکل لیڈرشپ کو تو چھوڑیں, اداروں کے حساس ترین اداروں کے سربراہ اور نیشنل سیکیورٹی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے, لیکن آپ جو ہے نا وہ قانونی طور پر اور اخلاقی طور پر گرے ایریا کے اندر چلے جاتے ہیں. جب آپ بلینکٹ قسم کا لا پاس کرتے ہیں تو ان کا ماننا یہ ہے کہ آپ کو قانون اور ضابطے کے تحت ثابت کرنا ہوگا کہ یہ ہو رہا ہے. اگر وہ نہیں ہوگا تو پھر ماورائے عدالت اور ماورائے قانون یہی آپ کا ثابت کرنا ہوگا. اور ہمیشہ سے ایک سٹینس رہا ہے کہ جب بھی مقدمات کی بات ہوتی ہے, کبھی کسی نے کہا جی کہ اس کو جناب وہ اٹھا کے لے گئے, ایک سٹینس رہا ہے عدالت میں پیش کریں. اچھا آپ اسی مقدمے میں ہم اسی فیز میں عدالت میں پیش کریں, اگر قصوروار ہوگا تو ٹھیک ہے, نہیں ہوگا بری ہو جائے گا. تو اب دھرنے اناؤنس کر کے کینسل کیوں کر دیتے ہیں؟ ایک سوال میں اس سے پہلے اٹھا دوں کہ جس طرح رانا ثناء اللہ کے اوپر کہتے ہیں نا کہ اس پہ ہیروئن کے ڈال دیے, یہ احمد جنجوعہ صاحب کے اوپر بارودی مواد ڈال دیا ہے. رؤوف حسن کو کہہ رہے ہیں کہ وہ انڈیا کا ایجنٹ ہے. مجھے تو یاد اب وہ زمانہ آ رہا ہے کہ جب ایوب خان کہا کرتا تھا کہ محترمہ فاطمہ جناح غدار ہیں اور فارن ایجنٹ ہیں. مطلب یہ وہ کیفیت ہے جس کے اندر ویسے آپ نے دوسری سائڈ کے اوپر کسی پولیٹیشین کو نہیں چھوڑا جس کے اوپر آپ نے موڈی کے یار کا الزام نہ لگایا ہو, یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہونے کا الزام نہ لگایا ہو, امریکی ایجنٹ ہونے کا الزام نہ لگایا ہو, آپ نے ان کو القابات سے نہ نوازا ہو. دس از آلسو یور نیریٹو. جی, یہ میں دو چیزوں میں تفریق کر دوں ضرور. ایک پولیٹیکل ریٹورک ہوتا ہے جس کو جوش خطابت کہتے ہیں, ایک ہوتا ہے لوگوں پہ ایف آئی آر کر کے ان کو باقاعدہ تحریری طور پہ نامزد کرنا ان کیسوں کے اندر, اور ان کو یہ کرنا گرداننا کہ یہ وہ کرتے ہیں. یہ وہ جوش خطابت جائز ہے. مطلب پولیٹیکل ریٹورک طارق صاحب آپ انڈیا کا الیکشن کبھی جا کے دیکھیں, انڈیا کا سارا الیکشن پتہ ہے کیمپین میں کیا ہوتا ہے, وہ سارا الیکشن اینٹی پاکستان کیمپین ہوتی ہے پوری. جس نے بڑا خوبصورت استعفی جواز دیا ہے میرے بھائی نے, سر پر رقم کا اعلان کیا, اس نے بھی صرف زبان ہی ہلائی ہے. سوری جی, چیف جسٹس کے سر کے اوپر جس نے رقم کا اعلان کیا ہے اس نے صرف زبان ہی ہلائی ہے. ہم نے تو نہیں کیا. میں کہہ رہا ہوں زبان ہے. اور چلیں آج ویسے بڑے مہینوں بعد میں جس طرح وہ ایک کامنٹیٹر ہوتے تھے ہاکی کے نا, کہتے تھے منظور الحسن نے لمبی ہٹ ماری, بڑے مہینوں بعد آج میں نے دیکھا ہے کہ حکومت نے علاوہ پی ٹی آئی کے کسی کے اوپر ملبہ ڈالا ہے, علاوہ پی ٹی آئی کے اوپر کسی کو کہا ہے کہ جی ریاست ٹالریٹ نہیں کرے گی. آج بڑے مہینوں بعد تو بلوچستان میں ہو رہا ہے, وہاں پر بھی ریاست کا یہی بیان ہے, طالبان کے بارے میں یہی بیان ہے. نہیں وہ تو خیر ملیٹنٹ گروپس ہیں, یہ تو پولیٹیکل پارٹیز کی بات کر رہے ہیں, وہ تو ملیٹنٹ گروپس ہیں. سو وہ دھرنے کیوں وہ جواب بیچ میں رہ گئے؟ نہیں وہ دیکھیں جی, ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں, ہم قاعدے قانون کے مطابق کام کرتے ہیں, ہم جب رجوع کرتے ہیں وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں, ہم عدالت سے فیصلہ کراتے ہیں وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں. خیر آپ نے دیکھ لیا عدالتی فیصلوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے, ہمارے آئین کے ساتھ کرائمز ہوتی رہی ہیں لیکن اور عدالتیں فیصلے دیتی رہی ہیں, اور اتنی بڑی جماعت نہیں ہوتا رہے کو ڈی سی کے این او سی کا انتظار ہے. بالکل جی, اور اگر نہ صرف یہ کہ ہم کورٹ سے بھی فیصلے لے لیتے ہیں جب, تو اس کے اوپر بھی عمل درآمد نہیں ہوتا, وہ ایک اور فیصلے کا جواز کوئی بنا کے ہمیں کورٹ کی طرف. آپ نے ویسے ٹرک کی بتی کے پیچھے سب کو لگایا ہوا, گھما رہے ہیں آپ کو پروسیجر. جماعت اسلامی کر سکتی ہے, ان کو مل جاتا ہے جی, ٹی ایل پی کر سکتی ہے, ان کو مل جاتا ہے, وہ لوگوں کے سروں کی قیمتیں لگاتے ہیں, ان کو مل جاتا ہے, ہمیں نہیں ملتا. جماعت اسلامی اسلام آباد میں نہیں کر رہی, مری روڈ پہ ایک مخصوص جگہ پہ بیٹھی ہے, اور وہاں بھی مری روڈ کا دوسرا حصہ کھلا ہوا ہے. سر مری روڈ کا طلعت صاحب دوسرا حصہ کھلا ہوا ہے, ان کو بھی ایک سائڈ دے دینا. فزیکلی اس دھرنے میں گیا ہوں اور میں نے دیکھا لوگوں کی زندگی کے اندر وہ مصیبت جو یہاں پہ. اچھا یہ کہتے کیا ہے, ہم اسلام آباد میں حملہ کریں گے, ہم اسلام آباد میں قبضہ کریں گے. آپ کے وزیر اعلیٰ کے یہ الفاظ ہیں, کے پی کی طرف کمال کرتے ہیں. بیان دینے والے تو بہت میں یہاں سے ہم نکلیں گے اور ہم اسلام آباد پہ قبضہ کریں گے, ہم دارالحکومت کے جناب زندگی کو جیرن کر دیں گے. یہ باتیں کر کے آپ چاہتے ہیں کہ آپ اسلام آباد آئے اور ہم آپ کے گلے میں پھولوں کے ہاتھ ڈالیں, انتظامیہ آپ کو جو ہے وہ پھول پیش کرے. یہ مانتے ہوئے کہ سیاست کی یہ گرما گرمی جو ہے یہ برقرار رہے گی.